کبھی میرے خواب و خیال میں یہ نہیں سوچا تھا کہ میں مسلمان بنوں گا، اور میں مسلمانوں سے سخت نفرت کرتا تھا اور مسلمانوں سے کافی دور رہتا تھا، اور کبھی یہ سوچا نہیں کہ مسلمان صحیح راستے میں ہو سکتے ہیں۔ اور براہمن فیملی بھی ایسی تھی، بہت آرتھوڈکس تھے، اس کے حساب سے میں کبھی یہ کوشش بھی نہیں کیا کہ مسلمان لوگ کس چیز پر بلیو کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماں باپ اور سب لوگ بول رہے کہ ہمارے بھگوان جو ہم جس کو پوج رہے ہیں، جو بھی ہمارے مورتیاں ہیں، بس یہ لوگ یہ سچ کوئی کتاب میں نہیں ہے، لیکن ہم کر رہے ہیں اسی لیے کیونکہ یہ ہمارے پوروج کرتے تھے۔ اور ایک ایسی چیز تھی جس سے مجھے یہ آسان ہوا ہندوازم کے بارے میں بلیف چھوڑنے کے لیے، کہ ہمارے گھر میں ایک کانسیپٹ ہے منے دیورو، جس کو بولتے ہیں گھر کا بھگوان۔ ہر ایک گھر کا اپنا اپنا خود کا بھگوان ہوتا ہے، تو میرے گھر میں بھی ہمارا منے دیورو جو بولتے ہیں، ہمارا گھر کا بھگوان جو تھا وہ سنیک تھا، سنیک سانپ۔ اور میرے کزن کا منے دیورو گھر کا بھگوان تھا ایگل۔ میرے گھر میں جب بھی فیسٹیول ہوتا تھا میری ماں بولتی تھی کہ ان کے گھر پہ جاؤ مت، اور ان کے گھر میں جب فیسٹیول ہوتا تھا وہ بولتے تھے کہ میرے کزن کو میرے گھر پہ آؤ مت، کیونکہ یہ ایگل گاڈ اور سنیک گاڈ اور بوتھ آر اینیمیز۔ تو میری ماں بولتی تھی تمہارا گاڈ جو ہے وہ سنیک ہے، اب ان کا گاڈ ایگل ہے، تب جب تم فیسٹیول میں جاؤ گے تو تم کو پرابلم ہو جائے گا۔ میں سوچتا تھا ہاؤ لاجیکل اٹ از، یہ تم کیا بول رہی ہو، یہ سب مجھے سمجھ میں نہیں آتی ہے، کیونکہ میں کزن کے گھر جانا چاہتا ہوں اور اچھا کھانا کھانا چاہتا ہوں ادھر بھی، بیکاز آئی وانٹ ٹو شو مائی نیو ڈریسز دیئر، لیکن تم بول رہے ہو تم جاؤ مت۔ یہ کیسا ہو سکتا ہے بھگوان اور بھگوان کے بیچ میں دشمنی؟ اور اللہ تعالیٰ قرآن میں بولتا ہے کہ اس کائنات کو بنانے میں اگر ایک سے زیادہ لوگ ہوتے، ایک سے زیادہ کریٹر ہوتے، تو بہت زیادہ کنفیوژن ہوتا ہے اس دنیا میں۔ تو میں یہ کنفیوژن میرے گھر میں ہی دکھ رہا ہے، کیونکہ میری ماں بول رہی ہے ہمارا گھر کا بھگوان جو ہے سنیک ہے، اور میرے کزن کا گھر کا بھگوان جو ہے وہ جو ہے ایگل ہے۔ تو یہ بھی ایک ایسی چیز تھی وچ ہیلپ می ٹو آئی بلیو مور ان اسلام۔ یہ ایسے سب چیز تھی، اور قرآن اس کے بارے میں لائیو اللہ تعالیٰ از ٹاکنگ ٹو می ان دس بک۔ اللہ تعالیٰ بول رہا ہے کہ یہ اگر اس دنیا کو بنانے میں بہت سارے بھگوان ہوتے تو ان بھگوانوں کے بیچ میں بہت سارے پرابلم بھی ہوتے، جیسے میں نے دیکھا راون اور رام اور برہما، مہیشاسورا، اور جو ہے ایشورا، پاروتی، اور یہ سب جب دیکھا میں، ایک بھگوان کو دوسرے بھگوان کے بارے میں معلوم ہی نہیں ہے، جانکاری نہیں ہے۔ ایک بھگوان ایک کام کرتا ہے، اس کے بارے میں دوسرے بھگوان کو معلوم نہیں ہے۔ جب برہما نے مہیشاسورا کو ور دیا، اس کے بارے میں شیوا کو معلوم نہیں، وشنو کو معلوم نہیں۔ جب یہ سب کنفیوژن ہی ہے، تو اللہ تعالیٰ قرآن میں بھی یہی بول رہا ہے کہ اگر اس دنیا کو اور اس دنیا میں اگر ایک سے زیادہ خدا ہوتے، تو ایک سے زیادہ کریٹر ہوتے، ایک سے زیادہ اللہ ہوتے، تو بہت سارے پرابلم ہوتے۔ تو میں نے تھوڑا کرسچینٹی بھی پڑھا۔ جب میں 10th اسٹینڈرڈ میں جب تھا انڈیا میں، میسور میں، ادھر ایک پشپاشرم بول کے ایک جگہ تھا، وہاں پہ کرسچنس لوگ فادرز لوگوں کو گریجویٹ کرتے تھے۔ تو ادھر میں کرسمس میں کبھی جاتا تھا، ان کی ہم لوگ ایک ٹور کے حساب سے ادھر جاتے تھے اور دیکھتے تھے، ہمارے فیملی سب کو لوگ بلاتے تھے، ہم پورے ماں باپ کے ساتھ جا کے دیکھتے تھے، وہ جو مورتیاں رکھتے تھے جیسس کی، مدر میری کی، ہم لوگ دیکھتے تھے۔ وہ اتنا علم مجھے تھا، یہ لوگ کرسچنس بھی جیسس کو پوچھتے ہیں۔ جب میں تھوڑا زیادہ جانکاری لیا تب مجھے معلوم پڑا، یہ بولتے ہیں جیسس از دا اونلی سن آف گاڈ، اونلی بیگاٹن سن آف دا گاڈ، مطلب جو ایک بیٹا ہے، خدا کا بیٹا ہے جو بولتے ہیں۔ میں سوچا ہمارے گھر میں بھی یہ بات کبھی کبھی ہوتی تھی کہ جب گھر میں لڑکی پیدا ہوتے تو یہ لوگ خوش نہیں ہوتے تھے ہندوز، ہم ان کو بیٹوں کی زیادہ ضرورت ہوتی تھی۔ اور جب میں پوچھتا تھا کہ بیٹے کو اتنا کیوں اہمیت دیتے تھے، یہ بولتے تھے کہ بیٹوں سے ہمارا خاندان آگے بڑھتا ہے۔ تو بیٹوں کی ضرورت اللہ کو کیوں ہونا چاہیے، کہ جب بیٹا اسی لیے ضروری ہے خاندان کو آگے چلانے کے لیے یا نام روشن کرنے کے لیے جو بھی ہے، لیکن اللہ کو بیٹا کی ضرورت کیوں ہے؟ اللہ تو سٹارٹنگ بھی ہے، اینڈنگ بھی اللہ ہی ہے، مطلب بیچ میں کوئی نہیں، اللہ کی سب کچھ ہے۔ تب میں سوچا کہ یہ کرسچینٹی کا جیسس سن آف گاڈ، یہ جو بھی ہے جس کو پوچھتے ہیں، اور مدر میری، ٹرینٹی کا جو بھی کانسیپٹ ہے، یہ بھی ہندو کے آس پاس ہے، ہندوازم کے سیم فلسفی ہے۔ تو میں نے کرسچینٹی کو بھی میں نے بہت دیر تک انالائز نہیں کیا، پھر بعد میں نے وہ بھی چھوڑ دیا۔
جب میں قرآن پڑھ رہا تھا مجھے معلوم ہو گیا کہ اسلام سچ ہے، لیکن مجھے قبول کرنے بہت مشکل ہو رہا تھا کہ اسلام سچ ہے، کیونکہ میں مسلمانوں کو بہت نفرت کرتا تھا اور مجھے میرے فیملی مسلمس کے بہت خلاف تھا، مطلب برہمن کمیونٹی ایز سچ. تو مجھے ڈر بھی لگتا تھا کہ یہ کیسے سچ ہو سکتا ہے. جب میں قرآن پڑھ رہا تھا آگے تھوڑی آیت آئی جو میں آپ سے شیئر کروں گا. یہ آیت جو ہے میرے دل کے اندر بہت تکلیف ہوا، اور اس کے بعد میں نے اسلام قبول کیا. میں سوچا اللہ تعالیٰ قرآن میں بولتا ہے کہ میں ہر چیز کو معاف کروں گا جس کو چاہیے اس کو، لیکن شرک کو معاف نہیں کروں گا. تو میں سوچا میں شرک کو چھوڑ دوں گا، باقی سارے چیز میں کرتے رہوں گا، کیونکہ شرک کو چھوڑنے کے بعد میں ایسا کوئی گناہ نہیں کر رہا ہوں جس سے مجھے اللہ تعالیٰ پنشمنٹ دے. تو میں نے شرک چھوڑ دیا، اور میں سوچا جو بھی میں قرآن پڑھ کے میں جو فالو کر سکتا ہوں مسلمان نہیں بن کے وہ میں کروں گا. تو میں شرک چھوڑ دیا، اور گھر میں جھگڑا شروع ہو گیا. گھر میں پوچھنے لگے کہ تم شرک کیوں چھوڑے، مطلب پوجا کرنا کیوں چھوڑے ان بتوں کو. اور میں بولا کہ میں آج کل ماڈرن بن رہا ہوں، کالج میں جا رہا ہوں، اور کالج میں سب مذاق اڑاتے ہیں کہ تم نامہ سب لگاتے ہو، کمکم سب لگاتے ہو، اسی لیے میں نے چھوڑ دیا تاکہ مجھے ماڈرن بننا ہے. تو میری ماں تھوڑا کنونس ہو گئی، تو میں پوجا چھوڑ دیا. اور یہ سب انالیسس جب میرا پورا ہوا تو اسی ٹائم پر میرا کالج بھی سٹارٹ ہو گیا، میرا سیکنڈ ایئر چالو ہو گیا. تو میں وہ دکان سے باہر آ گیا. اب جو ہے پورا قرآن پڑھا، لیکن پورا قرآن پڑھنے کے بعد مجھے تھوڑی آیت سمجھ میں آئی، وہ تو شرک کرنا نہیں چاہیے اور آخرت کیا، یہ سب سمجھ میں آیا تھا. اور ہر ایک آیت کا معنی سمجھ میں آیا تھا کہ آیت اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو آیت سے پروو کرتے کہ اللہ تعالیٰ کا ایگزسٹنس. اللہ کے اوپر یقین رکھنے کے لیے اللہ کی آیت کو اگر ہم سوچیں گے، اس کے بارے میں غور کریں گے، تب ہم کو بلیو ہوگا اللہ کی ایگزسٹنس. مطلب اللہ ہمارے سامنے ظاہر نہیں ہے، مطلب اللہ کو دیکھ نہیں سکتے، لیکن اللہ کے آیت کو دیکھ کر ہم بلیو کرنا چاہیے. اتنا مجھے سمجھ میں آیا تھا. پھر دوسری آیت جب میں نے قرآن میں پڑھا، ہاؤ کین یو ڈس بلیو ان اللہ وین یو آر لائف لیس وی گیو یو لائف اینڈ وی ول کاز یو ٹو ڈائی اگین اینڈ وی ول کاز یو ٹو لائف اگین، وی ول برنگ بیک ٹو لائف اگین. تو میں سوچا it's not easy for me to believe that on the day of judgment we will be brought back to life. مطلب جب اللہ تعالیٰ بول رہا ہے کہ تم اللہ کے اوپر کفر کیسے کر سکتے ہو جب تم نہیں تھے، اور بعد میں تم کو اللہ نے ایک لائف دیا، پھر بعد میں اللہ تم کو موت دے گا، پھر اس کے بعد میں اللہ تم کو پھر سے واپس زندگی دے گا، کھڑا کرے گا آخرت کے دن. تو میں سوچا ہاں یہ سچ ہے، اللہ تعالیٰ جو بول رہا ہے یہ سچ ہے. کیوں 18-20 ایئرس بیک میرا ایگزسٹنس ہی نہیں تھا. آئی واز ناٹ دیئر بفور آئی واز بورن. لیکن یہ دھرتی تو تھا، میرے پیدا ہونے سے پہلے سینچوریز کے حساب سے یہ دھرتی چل رہی تھی. لیکن ابھی ایسا کیسا ہو سکتا ہے کہ ہاؤ آئی ڈس بلیو ان اللہ. اللہ سیز یو آر لائف لیس. ہاں مجھے 20-25 ایئرس بیک آئی واز لائف لیس، میں نہیں تھا اس دھرتی پہ. پھر بعد میں اللہ گیو می لائف. یس، اللہ گیو می لائف. دین آفٹرورڈز ہی ول کاز می ٹو ڈائی. وی نو دیٹ وی ول ڈائی، اور میں ایک دن مروں گا. پھر اللہ ول برنگ بیک می ٹو لائف اگین آن دا ڈے آف ججمنٹ. اینڈ ہاں اللہ مجھے پھر سے زندگی دیں گے آخرت کے دن. جب یہ دونوں سچ ہے، میں زندہ نہیں تھا میرے پیدا ہونے سے پہلے، پھر اللہ نے مجھے زندہ کیا، اللہ نے مجھے لائف دیا، پھر مجھے موت بھی دے گا اللہ تعالیٰ. یہ دونوں اگر سچ ہے تو تیسری چیز بھی سچ ہے. اور دس ہیلپ می ٹو بلیو ان دا ڈے آف ججمنٹ. ایٹ دا سیم ٹائم ہمارے ہندوازم میں یہ کانسیپٹ ہے کہ پنرجنم جو بولتے ہیں کہ اگر میں نے ایسی کوئی غلطی کی ہے، جو بڑا غلطی اگر میں نے کیا، میں کتا ہو جاؤں گا، یا تو پگ ہو جاؤں گا، یا تو پھر انسیکٹ ہو جاؤں گا، یا تو پھر برڈ ہو جاؤں گا. میں سوچا اگر مجھے کتا پسند نہیں ہے، مجھے کتا ہونا پسند نہیں ہے، میں کچھ بھی ہو سکتا ہوں لیکن کتا ہونا پسند نہیں ہے، پگ ہونا مجھے پسند نہیں ہے، تو میں کیا کام کروں جس سے میں کتا ہونا بچ جاؤں یا پگ ہونا بچ جاؤں. یہ دونوں چیز میں بننا نہیں چاہتا ہوں. یہ دونوں چیز سے میں کیسے بچوں پنرجنم میں. میں سوچتا تھا اس کے بارے میں. دیر از نو وے اٹ کمیونیکیٹس. مطلب ایسا کوئی کمیونیکیشن نہیں ہے ان کے بیچ میں مجھے معلوم ہونے کے لیے. اگر مجھے معلوم ہونا چاہیے یہ کتا کیوں بنا ہے، یہ کتا ایسے کیا گناہ کیا ہے. ایک اس کا پریویس لائف جو تھا وہ ایک منشیہ جنم تھا، لیکن ابھی اس جنم میں جو ہے یہ کتا ہے. اس نے کیا گناہ کیا ہے یہ کتا بنا ہے. مجھے معلوم ہونا چاہیے تاکہ میں وہ گناہ نہیں کروں گا، میں وہ مسٹیکس نہیں کروں گا. لیکن اللہ تعالیٰ قرآن میں بولتا ہے کہ دیر از لائف
after, which is either hell or heaven, nothing in between. اور اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں بولتے ہیں کہ they are the people who are successful, and one of the, اور ایک جو چیز ہے ان ایمان والوں کو بلیو کرنے کے لیے یقین آخرت پر ہونا چاہیے. یہ یقین میں سوچتا تھا آخرت کیا ہے, آخرت ایسی کیا چیز ہے, آخرت پر میں کیسے یقین کروں, کیونکہ جو پورے جو آیت سے یہ مجھے مدد کیا کہ میرے گھر میں بولتے تھے ہم مورتی پوجا اسی لیے کر رہے ہیں کیونکہ ہمارے پوروج کر رہے تھے, اور قرآن بول رہا ہے تمہارے پوروج اگر جہالت میں تھے کیا تم بھی رہو گے جب سچائی واضح ہوگی. اور میرے دل میں یہ بات آتی تھی میں اسلام فالو کروں گا لیکن نماز پڑھوں گا اور میرے حساب سے پڑھوں گا, مسلمانوں کے جیسا نہیں پڑھوں گا. تب یہ دوسری بھی آیت آئی کہ وچ ہیلپ می ٹو, جو مجھے مدد کیا اسلام کو فالو کرنے کے لیے. آج میں نے اسلام کو پرفیکٹ کیا, مکمل کیا, اور اس کے سوا دوسرے کوئی مذہب کو میں ایکسپٹ نہیں کروں گا. اور یہ سب آیت مجھے مدد کیا. لیکن میں سوچا آخرت کے لیے کیا آیت ہے, اور اللہ تعالیٰ پورے قرآن میں بولتا ہے کہ میرے بندوں کو جو لوگ سوچتے ہیں ان کے لیے میں ہر دن ہزاروں آیت دکھاتا ہوں. دن ہوتا ہے, رات ہوتا ہے, بارش ہوتی ہے, یہ سب دیکھنے کے لیے آیت ہے, لیکن لوگ سوچتے نہیں ہیں. تو آخرت کے لیے ایسا کیا آیت ہے, میں سوچ رہا تھا. جب ایسی ٹائم پر میرے کو ایک چیپٹر یاد آیا میرے سائنس میں جب پڑھ رہا تھا ارتھ کے بارے میں, اور میری بہن بھی 10th اسٹینڈرڈ میں تھی. جب ان کی کتابیں دیکھا تو مجھے معلوم پڑا ارتھ کا کرسٹ کیسا بنا ہے, ارتھ کیسا بنا ہوا ہے. سو مینی کلومیٹرز ڈاؤن دیر از واٹر, اس کے بعد جو ہے وہ یہ ہے, اس کے بعد جو پتھر ہے, پھر بعد میں آگ ہے, وہ آگ اسی سے والکینو آتی ہے. تو مجھے سوچا یہی ایک آیت ہے اللہ تعالیٰ جو مجھے کمیونیکیٹ کرا, یہ آیت ہے یقین کرنے کے لیے جہنم پر. اور جنت پر کیسے یقین کرو کہ جنت رہے گا یا نہیں رہے گا. جب میں ٹی وی دیکھتا تھا یہ کشمیر وغیرہ سب, کشمیر اور اوٹی جب گارڈنز دیکھتا تھا, تب میں سوچتا تھا اگر دنیا میں اس دھرتی میں اگر اللہ تعالیٰ اتنے اچھے گارڈن جب بنا سکتے ہیں تو آخرت میں کیوں نہیں رہے گا اتنے اچھے گارڈن. تو مجھے زیادہ ڈیفیکلٹ نہیں ہوا, میں نے آخرت پر یقین کر لیا. پھر کبھی کبھی میرے دل میں یہ بھی خیال آتی تھی کہ کیا یہ سب کچھ سائنس سے تو نہیں ہے, یہ سب کچھ ہم اللہ بھی نہیں ہے, یہ ہندوازم بھی رانگ ہے, کرسچینٹی بھی رانگ ہے, یہ سب کچھ سائنس سے تو نہیں ہے, مطلب کوئی بھگوان ہی نہیں, یہ سب ہوا اپنے آپ ہو گیا. تو کبھی کبھی میرے دل میں یہ بھی خیال آتا تھا. جب میں سوچتا تھا اس کے بارے میں, وہ بگ بینگ تھیوری ایسا ہے کہ ٹو سمرائز مطلب سمپل وے کہ ایک وہ فائر بال تھا, آگ کا بال تھا, اور وہ جب ڈسٹرائے ہوا وہ یہ دنیا اور یہ ریورز اسکائیز یہ سب فارم ہو گئے. تو یہ بگ بینگ تھیوری ان اے نٹشل یہ جب بولتی ہے. جب میں سوچا ایک ربر بال اگر ٹوٹتا ہے, ڈسٹرائے ہوتا ہے, تو ربر کے پیسز نظر آئیں گے, کچھ زیادہ نظر نہیں آئے گا ربر بال سے زیادہ. اسی حساب سے اگر ایک فائر بال, ایک آگ کا بال بھی اگر ڈسٹرائے ہوتا ہے تو آگ ہی دکھنا چاہیے ہر جگہ. ایسے کیسے کہ پانی بھی ہے دھرتی میں, اور گرینری بھی ہے, اور ہماری لائف ہے. یہ سائنس بھی تھوڑا اٹ واز ناٹ ہیلپنگ می. تو مجھے معلوم پڑا کہ یہ سائنس جو ہے ایک چیز بتا رہی ہے, لیکن اٹ از ناٹ اونلی بیکاز آف بگ بینگ تھیوری. لیکن اللہ تعالیٰ بولتا ہے پوری کریشن کیسے ہوا ان قرآن میں, تو وہ اللہ نے آنسر دیا. اب جب میرا کالج سٹارٹ ہوا تب میں پورا فل ٹائم اس دکان میں نہیں جاتا تھا, لیکن سیٹرڈے سنڈے اس دکان میں جاتا تھا کیونکہ اس اونر سے بھی اچھی دوستی ہو گئی تھی. وہ ان کا بیہیویئر اچھا تھا, جب ہمارا سیلری ٹائم پہ دیتے تھے, زیادہ چیٹنگ نہیں کرتے تھے میرے ماں کے بزنس میں, اور ہم کو سب مدد کرتے تھے, اور جو بھی دکان میں تھے ان سب کی مدد کرتے تھے جب ضرورت ہو. تب میں سوچا ان سے ملنے کے لیے جاؤں گا. ہر سیٹرڈے سنڈے جاتا تھا, اور جب بھی جاتا وہ بزی رہتے تھے ان کے کام میں, اور میں قرآن پڑھتا تھا. جب قرآن پڑھتا تھا نیکسٹ ٹائم جب گیا میں, اور ہمیشہ جب بھی میں قرآن پڑھنے پھر سے شروع کرتا مجھے ڈر لگتا تھا لاسٹ ٹائم میں نے پڑھا نہیں برابر, تو پھر سے شروع کرتا تھا قرآن پڑھنے بگیننگ سے, سورہ فاتحہ سورہ بقرہ پھر سے شروع کرتا تھا. جب پھر سے شروع کیا قرآن میں, ایک آیت ایسا آیا سورہ بقرہ میں, دس از دا بک فرام یور لارڈ آن وچ دیر از نو ڈاؤٹ, اینڈ دس از اے گائیڈنس فار دوز ہو آر کانشیس اینڈ who have the faith in Allah and faith in unseen and who have faith in the hereafter. And تو یہ آیت ایک 6 آیت تھی, اس سے مجھے ڈر لگ رہا تھا اور میں نے نماز پڑھنا شروع کیا. وہ 6 آیت تھا, one is we should have the consciousness and we should believe in the unseen which is اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو دکھتے نہیں ہیں,
اور اینجلس اور آخرت اس پر. اور دوسری چیز وہ ہے کہ اسٹیبلش پریئر. اور چوتھی چیز بلیو ان واٹ از ریویلڈ آن پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اینڈ واٹ واز ریویلڈ بفور ہم. جو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوا اور ان سے پہلے جو نازل ہوا اس کے اوپر ایمان لے کے آنا, یہ تھی. اور جو ہم نے دیا ہے آپ کو اس سے خرچ کرو, مطلب زکات دو وغیرہ, صدقہ کرو. اینڈ فائنل چیز تھا کہ آخرت پر یقین رکھنے والے یہ لوگ ہیں جو ریئلی سکسیسفل ہیں, اور یہ لوگ ٹرو گائیڈنس پر ہیں, یہ لوگ جو ہے صحیح ہدایت پر ہیں. اسی لیے جب یہ آیت پڑھا تب مجھے لگا کہ یہ آیت کے حساب سے میں سکسیسفل نہیں ہوں, کہ میں نے شرک چھوڑ دیا. لیکن یہ آیت بولتا ہے کہ ہو آر کانشیس اینڈ ہو آر بلیو ان انسین اینڈ وہ اسٹیڈ فاسٹ ان دا پریئر, وہ اسٹیبلش ان دا پریئرس. اب باقی چیز زکات یہ سب تو میرے لیے امپورٹنٹ نہیں تھا, مطلب میں اس کا ایلیجیبل نہیں تھا. تو مجھے اب ضروری ہے کہ میں پریئر کو اسٹیبلش کروں, مطلب میرے نماز جو ہے اس کو شروع کروں. اور میں 2 دن ہو گیا میں گھر چلا گیا اور میں سوچتا رہا مجھے ابھی پریئر پڑھنا ہے, کیسے پڑھنا ہے وغیرہ سب. اب میں ان لوگوں سے ملا جو آلریڈی مسلمان ہوئے تھے, ان سے پوچھا کہ تم لوگ کیسے نماز پڑھتے. وہ لوگوں نے ایک ڈائری دکھایا, بلیک ڈائری, ہم کنڑا میں لکھیں, اس سے سیکھے, ہم اس سے نماز پڑھنا شروع کیا. تب میں بھی نماز پڑھنا شروع کیا جب وہ لوگ جیسے کر رہے تھے. لیکن نماز پڑھنے سے پہلے میں نے یہ سورہ جب کوشش کیا پڑھنے کے لیے, بہت مشکل ہو رہا تھا مجھے. الحمدللہ بولنے کے لیے بھی مجھے بہت تکلیف ہوتا تھا, کیونکہ یہ عربک زبان اتنا آسان نہیں تھا مجھے بولنے کے لیے. تو کافی ٹائم لگا یہ سورہ سیکھنے کے لیے. جب سورہ سیکھتا تھا بیچ میں مجھے کبھی کبھی یہ خیال بھی آتا تھا کہ میں مسلمانوں کے جیسا نماز کیوں پڑھوں. میں نماز پڑھوں گا میرے حساب سے پڑھوں گا, میرے حساب سے میں نماز پڑھوں گا, میرے حساب سے میں اللہ سے مانگوں گا, اللہ سے عبادت کروں گا. ان کی جیسا کیوں کروں, اور یہ عربک مشکل بھی ہے. تو میں سوچا میں انگلش میں پڑھوں گا, نہیں تو کنڑا میں پڑھوں گا, پورے ٹرانسلیشن ہے, تو عربک میں کیوں پڑھنا چاہیے. تب میں یہ سوچا تھوڑے دن, میں سوچا اچھا ٹھیک ہے ایسے ہی کرتے ہیں. تو میں پھر سے جب گیا نیکسٹ سیٹرڈے سنڈے ادھر قرآن پڑھنے کے لیے, تب سورہ عمران میں مجھے ایک آیت آتی ہے, ٹوڈے وی ہیو پرفیکٹڈ دس ریلیجن اینڈ وی ہیو چوزن اسلام فار یو. اپارٹ فرام دس ریلیجن نو ادر ریلیجن از ایکسپٹڈ اینڈ اینی بڈی ایلس فالوز ادر دین دس دے آر تھرون ٹو ہیل فائر. مجھے ڈر لگنے لگا کہ پہلے دن میں نے ڈیسائیڈ کیا میں شرک نہیں کروں گا, اور جب نیکسٹ ٹائم جب قرآن پڑھا یہ بول رہا ہے کہ اسٹیبلش پریئر. اب میں اسٹیبلش پریئر کرنے سوچ رہا تھا. جب اسٹیبلش پریئر کرنے کے لیے جب پورے سورہ جب پڑھ رہا تھا اتنا مشکل ہو رہا تھا, میں نے سوچا میرے حساب سے میں نماز پڑھوں گا. اب قرآن بولتا ہے مجھے اسلام از دا اونلی ریلیجن وچ از ایکسپٹڈ. تو مجھے دھیرے دھیرے ڈر لگنے لگا, اور یہ یقین آتا رہا کہ یہ کتاب جو ہے ایک آدمی لکھ نہیں سکتا ہے. جو میرے دل کے اندر جو اسٹرگل ہو رہا ہے, میرے دل کے اندر جو دن رات میں سوچ رہا ہوں کہ یہ سچ ہے, یہ صحیح ہے, اچھا ایسا کروں گا ویسا کروں گا, یہ جو ہو رہا ہے اس کے جواب جو ہے یہ قرآن میں مجھے مل رہا ہے. اور میں یہ بات کسی سے بول نہیں رہا ہوں, یہ اس کا جواب مجھے قرآن سے مل رہا ہے. میرے دل کے حالت پر قرآن مجھے کمانڈ کر رہا ہے کہ یہ صحیح ہے, یہ غلط ہے. تو مجھے ڈر بھی لگنے لگا اور یقین ہونے لگا کہ اس کتاب کو ایک آدمی نہیں لکھ سکتا ہے. مجھے جو بھی بنایا ہے, مجھے جو بنایا ہے وہی اس کتاب کو نازل کر سکتا ہے. تب مجھے یقین آنے لگا یہ کتاب جو ہے اللہ کی طرف سے ہے. پھر میں بہت محنت کیا, 3-4 مہینے لگے, پھر نماز پڑھنا شروع ہوا, سب سورہ لرن کیا, پھر نماز پڑھ رہا تھا. اور کبھی کبھی نماز میری ہوتی تھی, کبھی کبھی نہیں ہوتی تھی, کیونکہ گھر پہ میرے ماں باپ کے سامنے تو نہیں پڑھتا تھا. اور ابھی نماز تو پڑھ رہا ہوں, شرک نہیں کر رہا ہوں, نماز پڑھ رہا ہوں, لیکن میں سوچا ابھی ٹھیک چل رہا ہے, اب ضروری نہیں کہ میں اور آگے جاؤں. تو میں سوچا ابھی میرا پڑھائی کمپلیٹ کر لیتا ہوں, میں انجینئرنگ فنش کرتا ہوں, پھر بعد میں MBA کروں گا, اس کے بعد میں اسلام قبول کروں گا. تب تک میں اسلام نہیں قبول کروں گا, تب تک میں شرک چھوڑوں گا اور نماز پڑھوں گا. یہ دو سے زیادہ میں آگے نہیں بڑھوں گا. جب نیکسٹ ٹائم میں جب قرآن پڑھنے لگا, پھر سے جیسے میں شروع سے پڑھنے لگا, سورہ بقرہ میں دوسری آیت آتی ہے کہ یہ لوگ کس چیز کے لیے انتظار کر رہے ہیں. یہ لوگ انتظار کر رہے ہیں اللہ اور اللہ کی ملائکہ کو, جب وہ آسمان میں آ جائے تب تو قیامت ہے, مطلب دین دا میٹر از سیٹلڈ. تو انگلش میں آیت مجھے بہت لگتی تھی, واٹ آر دیز پیپل ویٹنگ فار, آر دے ویٹنگ فار اللہ ٹو کم آؤٹ ود دا اینجلس ان دا کلاؤڈس, دین دا میٹر از سیٹلڈ. اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ کس چیز پر انتظار کر رہے ہیں. اگر یہ لوگ ویٹ کر رہے ہیں اللہ کے اوپر یقین کرنے کے لیے, قیامت کبھی بھی آ سکتی ہے. آر دے ویٹنگ فار اللہ ٹو کم آؤٹ ود دا اینجلس. تو اب مجھے اور ڈر لگتا تھا کہ جب میں نماز پڑھنا شروع کیا, اب قرآن بول رہا ہے کہ مجھے کس چیز کے لیے انتظار کر رہا ہوں. اور میں اندر ہی اندر یہ پلان کیا تھا, میں انجینئرنگ پڑھوں گا, MBA کروں گا, اس کے بعد میں گھر سے باہر آؤں گا,
ضرورت نہیں تھا گھر سے باہر آنے کے لیے، لیکن گھر کے اندر بھی تو نہیں کر سکتا تھا. ایک مجھے معلوم تھا مجھے گھر سے باہر آنا ہے، تو میں سوچا ابھی مجھے اور زیادہ سٹیپس لینا پڑا. اور میں قرآن پڑھتے رہا اور میں گھر پہ نماز پڑھتے رہا. میں سوچا کہ مجھے ایک راستہ نکالنا چاہیے کہ اسلام کمپلیٹلی فالو کرنے کے لیے. اور بار بار اللہ تعالیٰ قرآن میں بولتا ہے کہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. اور مجھے معلوم تھا کہ میں پورا داخل نہیں ہوں، کیوں میں شرک چھوڑ دیا اور نماز پڑھ رہا تھا بس، اور باقی جو بھی اسلام کی احکامات ہے وہ نہیں کر رہا تھا. جمعہ کو مسجد میں نہیں جا رہا تھا، اور روزہ جب رکھتا تھا کبھی کبھی رکھتا تھا کبھی کبھی نہیں رکھتا تھا. تو مجھے معلوم تھا کہ میں اسلام میں کمپلیٹلی نہیں ہوں، مجھے کمپلیٹلی آنے کے لیے قرآن بول رہا ہے، اب مجھے کمپلیٹلی آنا چاہیے. پھر بعد میں پہلا رمضان آیا، میں پہلے رمضان میں الحمدللہ پورے کے پورے روزہ رکھا. فرسٹ 2 days شاید چھوٹ گیا ہوگا، پورے کے پورے روزہ رکھا. اور میرے گھر میں بہت جھگڑا ہوتی تھی کہ ماں کو ڈاؤٹ آنے لگ گیا میں روزہ رکھ رہا ہوں بول کے. اب جب اس کو ڈاؤٹ آتا تھا اس دن میں اس سے بچنے کے لیے وہ جب فورس کرتی تو اس کے سامنے کھا لیتا. تو ایسے 2 روزے چھوٹ گئے ہوں گے. پھر پہلے رمضان ہوا، پھر بعد میں الحمدللہ تھوڑا اسٹرانگ ہوا، تھوڑا یقین بھی ہوا. اب گھر پہ جو بات کرنے لگتے تھے ہم ڈیلی ڈنر پہ لنچ پہ، جب ان کو بتانے لگا کیوں ابھی جب میرا پلان کے حساب سے کچھ بھی نہیں ہوگا، مجھے ابھی گھر میں بولنا چاہیے دھیرے دھیرے کہ میں اسلام میں آ رہا ہوں. تب میں گھر میں بولنے لگا دھیرے دھیرے کہ یہ غلط ہے ہم جو کر رہے ہیں. پھر یہ سب بولتا بھی رہا، اور کالج میں جاتے، کالج بھی پڑھائی بھی ہوتی تھی. کبھی کبھی دل میں یہ خیال بھی آتا تھا کہ یہ سب ضروری ہے کہ ابھی میں بچہ ہوں، ابھی میں 17-18 ایئرز میں ہوں اور مجھے پڑھائی پہ دھیان دینا چاہیے. یہ سب ضروری نہیں ہے، یہ ابھی ٹھیک ہے میں شرک چھوڑ دیا اور نماز پڑھ رہا ہوں، لیکن گھر سے باہر جانا ضروری نہیں ہے. میں سب کماؤں گا، اچھا پوسٹ پہ آؤں گا، تب جا کے میں پورا کا پورا اسلام فالو کروں گا. یہ خیال بھی آتا تھا. کبھی نماز کے لیے بھی ریگولر ہو جاتا تھا. جب گھر میں نماز پڑھنے کی اپرچونٹی بھی جب ہوتے تھے وہ نماز چھوڑ دیتا تھا کوئی بھی بہانہ لے کے. پھر بعد میں کبھی بھی ہالیڈیز آتا، سیٹرڈے سنڈے، پھر وہ دکان میں جاتا قرآن پڑھتا تھا. جس سے بگننگ سے جب پڑھتا تھا وہ قرآن میں آتا تھا کہ سورہ بقرہ میں there are people who say we believe in Allah in the last day and they are deceiving Allah. They think they are deceiving Allah and the believers, but they are not deceiving anybody else, they are deceiving themselves. اس کا مطلب یہ کہ تھوڑے لوگ ہیں جو بولتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن وہ حقیقت پہ ایمان نہیں رکھتے ہیں. وہ بس ایک مذاق کر رہے ہیں، ایک دھوکہ دے رہے ہیں اللہ اور اللہ کے بندوں کو. لیکن یہ دھوکہ کسی اور کو نہیں، اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. تب میں سوچتا تھا کہ کیا یہ آیت میرے لیے ہے کہ کیا میں اللہ کو دھوکہ دے رہا ہوں، کیا میں اللہ کے بندوں کو دھوکہ دے رہا ہوں. تب میں ترنت سوچتا تھا کہ اور جب فالوئنگ آیت یہ آتی ہے when they are alone with their evil ones they say we were just mocking at them, we were not believers. جب میں سوچتا تھا اس آیت کے بارے میں اتنا تو تھا، پہلی آیت سے مجھے بہت ڈر لگتا تھا. they say they believe in Allah but they are not really believers. مجھے ڈر لگتا، لیکن دوسرے آیت سے تھوڑا مجھے یہ ریلیکس ہوتا تھا کیونکہ میرے ساتھ کوئی ایسے نہیں تھی ٹو say that I am just mocking at them. تو میں تھوڑا سیف ہوتا تھا. لیکن میرے دل کے اندر جو ایک کیئرلیسنس تھا، جو اسٹیڈ فاسٹ نہیں تھا دین سے، یہ آیت مجھے بہت لگتا تھا. اور پھر بعد میں نماز برابر ٹریک پہ پڑھتا تھا، ٹائم پر پڑھتا تھا. پھر بعد میں کیا ہوا، پھر سے میں کالج ویک ڈیز آتے تھے کالج جاتا تھا، پھر سوچتا تھا اس کے بارے میں. پھر کبھی کبھی بیک سیٹ لے لیتا کہ یہ ضروری نہیں ہے، میرے کریئر ضروری ہے، میرے کو اچھا مارکس لے کے آنا ہے، یہ سب ضروری نہیں ہے. پھر 1-2 آیت ایسی میں پڑھا، پھر بعد میں دیٹ چینجڈ مائی لائف. پھر بعد میں گھر میں اوپنلی ڈسکس کرنے لگا اسلام کے بارے میں. وہ لاسٹ ایک آیت یہ تھی وچ ریئلی ہیلپ می اے لاٹ ٹو چینج، مطلب بہت مجھے مدد کیا ہے چینج کرنے کے لیے میرے لائف. وہ تھا کہ when the death approaches them they will my angels will ask them what state you were in and they will reply we were weak and oppressed in this world, and angels will reply was Allah's land was not vast enough for you to emigrate and follow Islam. مطلب جب ان کی موت آئے گی میرے ملائکہ ان کو پوچھیں گے کہ تم کس حالت میں تھے، اور یہ لوگ ریپلائی کریں گے کہ ہم بہت ویک تھے، ہم بہت مجبور تھے. میرے ملائکہ ان کو ریپلائی کریں گے کیا اللہ کی دھرتی اتنی وشال نہیں تھی تاکہ تم ہجرت کر کے تم اسلام فالو کرو. تب یہ میں سوچا یہ اللہ تعالیٰ مجھے بول رہا ہے. میں بار بار اپنے آپ کو، میں فجر نہیں پڑھ رہا ہوں، عصر نہیں پڑھ رہا ہوں، میری ماں ہے، میں ویک ہوں، میں بہت کمزور ہوں، میں کما نہیں رہا ہوں.
اب میں پورا کا پورا اسلام فالو نہیں کرتا ہوں. یہ سب میرے دل میں آتا تھا. جب یہ آیت پڑھا تو مجھے لگا کہ اللہ تعالیٰ از آنسرنگ ٹو مائی کوشچن ان مائی ہارٹ. تو تب میں سوچا اچھا ٹھیک ہے, ابھی میں اوپنلی ڈکلیئر کروں گا گھر میں. اب گھر میں اوپنلی بولنے لگا اسلام سچ ہے اور تم لوگ جو کر رہے ہو صحیح ہے, تم لوگ جو کر رہے ہو وہ صحیح نہیں ہے اور میں جو کر رہا ہوں وہ صحیح ہے, اور یہ مورتی پوجا سب ہندوازم میں نہیں ہے. اب کیا ہوا, میرے ماں باپ نے سوچا کہ یہ اتنا سیریس نہیں ہے, وہ ایسے ہی بول رہا ہے. پھر دھیرے دھیرے میرے ڈپلوما جو ختم ہوتی رہی, میں نے اپنے پرنسپل سے بھی پوچھا کہ لیگل پروسیجر کیا ہے اسلام قبول کرنے کی. پھر انہوں نے بتایا لیگل پروسیجر جو بھی ہے, اس کے بعد مجھے کام ملے گا نہیں ملے گا. پھر اتنا ہوا میرے گھر میں, جب میں پورا بول رہا تھا میرے ماں باپ بھی یہ مانتے تھے میں جو بول رہا ہوں سچ بول رہا ہوں, لیکن وہ بولتے تھے کہ ہم اسلام فالو اس لیے نہیں کر سکتے, ہماری سوسائٹی ہماری کمیونٹی ہم کو یہ بڑا مشکل ہوگا. لیکن اللہ تعالیٰ قرآن میں بھی یہ بولتے ہیں کہ اے نبی, یہ لوگ اس کتاب کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنی بیٹوں کو پہچانتے ہیں. تو جیسے ہمارے فیملی جیسے بولتی ہے, جب میں پورا ان کو اسلام کا میسج دیا, وہ لوگ بھی بول رہے تم جو بول رہے ہو سچ ہے, لیکن ہم فالو اسی لیے نہیں کر سکتے کیونکہ سوسائٹی ہے ایکسیٹرا ایکسیٹرا. تب یہ آیت از ٹاکنگ اباؤٹ دا سیم بہیویئر آف دیم. تو کافی سارا ایسا سب اندر میرے دل میں بہت پرابلم آ رہا تھا, اندر ہی اندر ایک اسٹرگل تھا, ایک کیا کروں میں اسلام قبول کروں یا کیا کروں. لیکن من ہی من میرے دل یہ بول رہا تھا کہ اسلام سچ ہے, اور میں ماننے کے لیے ریڈی نہیں تھا کیونکہ ماں باپ اور یہ سب وغیرہ. جب یہ آیت پڑھا واٹ اسٹیٹ دے ور ان, واٹ اسٹیٹ یو آر ان وین وی ول بی آسکڈ وین آئی ایم ان مائی ڈیتھ بیڈ اینڈ آئی ول سے آئی ایم ویک اینڈ اپریسڈ. تو یہ آیت جو ہے یہ مجھے بہت لگا. اس کے بعد میں ڈیلی دعا کرنے لگا اللہ سے کہ مجھے ایک اپرچونٹی مل جائے جس سے میں گھر چھوڑ دوں اور اسلام کمپلیٹلی فالو کروں. اور ڈیلی گھر میں جھگڑا ہوتا تھا, اور ایک بات پر بہت سیریس جھگڑا ہوا ماں سے, اور ماں بولی گھر چھوڑ کے تم چلے جاؤ, تم آج کل ہماری بات نہیں مانتے ہو. اور میں سوچا بھائی یہی ایک اپرچونٹی ہے, میں گھر چھوڑوں گا اور اسلام پر فالو کروں گا. اب میں گھر چھوڑنے کے لیے ریڈی ہو رہا تھا, میری بہن بھی بولی میں بھی اسلام قبول کرنا چاہتی ہوں. میں جب گھر میں سب لوگوں کو یہ سمجھا رہا تھا اسلام کیا ہے, تو میری بہن سمجھی, وہ بولی کہ مجھے یقین ہے تم جو بول رہے اس پر اور یہ رائٹ ہے, تو اسی لیے میں بھی اسلام میں آنا چاہتی ہوں. پھر بعد میں وہ اسلام قبول کری, تو پھر وہ بھی میرے ساتھ آ گئے. ہم لوگوں نے گھر چھوڑا. الحمدللہ اباؤٹ 9 years now I have embraced Islam. Allah's grace and mercy. So this is all my story about how I embraced Islam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.